میں جانتا ہوں کہ میرے حلقے کے 2 نوجوان شہید ہوئے ہیں، بالکل، گن فائر سے وہ فوت ہوئے. السلام علیکم ناظرین، جعلی مینڈیٹ پر آئی حکومت کی طرف سے نہتے پاکستانی شہریوں کو ڈائریکٹ فائرنگ کر کے شہید کر دیا گیا اور ان کی باڈیز کو بھی غائب کر دیا گیا. اب جعلی مینڈیٹ پر آئی حکومت کی طرف سے یہ بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ ہم نے کوئی فائرنگ نہیں کی اور نہ ہی کسی کا قتل کیا. اس پر شاہد خاقان عباسی نے خود ثبوتوں کے ساتھ بتایا کہ انہوں نے خود لاشیں دیکھی ہیں. آئیے ان کی گفتگو سنتے ہیں، جس پر بات کرتے ہیں. میں تو کل سے پروگرام جب کر رہی ہوں، پرسوں سے ایکچولی سب سے پوچھوں کہ آپ کے خیال میں کیا ہوا ہے اس ملک میں، آپ کے خیال میں سر کیا ہوا ہے اس ملک میں؟ یہاں تو اب لاشوں سے کہا جا رہا ہے کہ اٹھ کے گواہی دیں کہ آپ کو کیسے مارا گیا. جو کچھ ہوا ہے بہت برا ہوا ہے، اس میں کوئی جیتنے والا نہیں ہے، صرف ملک ہار گیا. یقین کریں یہ کوئی سیاست نہیں ہے جو آج حکومت کر رہی ہے، شرم آنی چاہیے. تو آج بھی وقت ہے کہ ذرا سمجھ لیں کہ ملک کدھر جا رہا ہے، ملک کے حالات کیا ہیں، اپنے حالات کو درست کریں. ملک کے عوام ہارے اور ملک ہار گیا، ملک ہار گیا، جی، جس کی ہمارے حکمرانوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے. سر آپ اس پارٹی سے وابستہ رہے اپنی پوری زندگی، یہ جو ایک صفاقانہ ایٹیٹیوڈ ہے، میں صرف ایک عام شہری کی حیثیت سے بھی یہ سوال آپ سے کرنا چاہتی ہوں کہ کیا یہ مائنڈ سیٹ کبھی پہلے تھا؟ جو لوگ اس وقت برسر اقتدار ہیں کہ وہاں سڑکوں پر پھر کے کہہ رہے ہیں تو ہم تو لاشیں تلاش کر رہے ہیں، یہ سارا جھوٹ ہے، ہوا ہی کچھ نہیں ہے. کنٹینر سے گرنے والی جو ویڈیو ہے سر، وہ دنیا بھر میں وہ وائرل ہو رہی ہے، اور وہ یہاں پر ایک صاحب کو پیش کر کے کہتے ہیں وہ تو یہ صاحب تھے، حالانکہ سر کے بل وہ صاحب گرے، وہ بچ بھی گئے تو اس حالت میں نہیں بچ سکتے تھے جو ایک شخص پیش کیا گیا. چیزیں بنا کے پیش کی جا رہی ہیں جسٹ ٹو ریفیوٹ کہ پی ٹی آئی کا کلیم کیا ہے، ارسپیکٹو کہ اگر کوئی جان گئی ہے تو وہ اس ملک کے شہری کی گئی ہے. دیکھیں یہ کوئی مقابلے کی بات نہیں ہے کہ کتنے لوگ مرے ہیں یا نہیں مرے. میں جانتا ہوں کہ میرے حلقے کے 2 نوجوان شہید ہوئے ہیں، بالکل، گن فائر سے وہ فوت ہوئے. تو اب ان کو کون، کے والدین کو کون جواب دے گا؟ کسی کے بیٹے ہیں، کسی کے بھائی ہیں، کون جواب دے گا؟ یہ بڑی افسوس کی بات ہے. ہمارے ملک میں دنیا ترقی کر رہی ہے، ہمارا ملک زوال کی طرف جا رہا ہے. دنیا چیزیں ختم کر چکی ہے، گولیاں نہیں چلاتے آپ شہریوں پہ، نہیں چلاتے. رات کے اندھیرے میں گولیاں چل رہی ہیں. یہ کس طرح آپ اس کا حساب دیں گے؟ کس کو حساب دیں گے؟ حساب مانگے گا کون؟ انٹرنلی تو ہم حساب مانگتے رہتے ہیں، کون دیتا ہے؟ آپ کے خیال میں کوئی انٹرنیشنل کمیونٹی کا پریشر اس کو لے کر آ سکتا ہے؟ ویژولز تو اچھے نہیں گئے. انٹرنیشنل کمیونٹی تو آپ کے معاملات میں مداخلت نہیں کرے گی، بیان نہیں دے سکتے ہیں، لیکن حساب تو کسی دن دینا پڑے گا. حساب تو جو بھی آپ کرتے ہیں عمل، اس کا حساب آپ کو دینا پڑتا ہے. اس لیے آج بھی وقت ہے کہ اس نفاق کو ختم کریں، یہ دشمنی ختم کریں. احتجاج کرنے آپ آتے ہیں تو آپ، حکومت کا بھی کام ہے کہ ہمیشہ ایک ڈائلاگ رکھے اپوزیشن کے ساتھ، دیوار سے مت لگائیں. اور اگر کوئی احتجاج کرنا چاہتا ہے اس کے اصول اور ضوابط بیٹھ کر فیصلہ کر لیں کہ یہاں پر احتجاج ہوگا، جلسہ ہوگا، جلوس ہوگا، ہم گھر جائیں گے. پھر آپ کو نہ کنٹینر لگانے پڑیں گے، نہ کھڈے کھودنے پڑیں گے، نہ ملک بند کرنا پڑے گا، نہ انٹرنیٹ بند کرنا پڑے گا. آج 5واں دن ہے اسلام آباد میں انٹرنیٹ نہیں چلتا، ابھی بھی نہیں چل رہا، کبھی سلو ہے کبھی فاسٹ ہے. تو کاروبار بھی تباہ ہو گیا، لوگ بھی پریشان ہیں. اور وہاں سے حکومتی ذرائع ساتھ لے کر وہ حملہ آور ہوتے ہیں اسلام آباد پہ. اسلام آباد میں پورے پاکستان کی پولیس اکٹھی ہے، رینجر ہے، ایف سی ہے، فوج بھی آخر میں طلب کی گئی. تو سب ناکام ہوئے. کسی نے کچھ حاصل کیا؟ مجھے یہ بتائیں، کیا حکومت کچھ حاصل کر پائی ہے؟ آج سب کو شرمندگی ہونی چاہیے. حکومت اپوزیشن کے بغیر نہیں چل سکتی، ملک نہیں چل سکتا اپوزیشن کے بغیر بھی. یہ بات سمجھنے کی حکومت کو. یہ حکومت بھی 2 سال پہلے اپوزیشن میں تھی اور 4 سال اپوزیشن میں رہی ہے. مشکل اپوزیشن دوبارہ بھی کل بھی جائے گی. اگر یہ جمہوریت میں آپ کو تیار ہونا چاہیے، اپوزیشن حکومت بنانے کے لیے اور حکومت اپوزیشن میں جانے کے لیے. لیکن جس قسم کی سیاست اب ہو گئی ہے، کل گولیوں پہ آپ گولیوں سے سیاست کریں گے. ہاں، اقتدار کے لیے سیاست کرنی ہے، اس کو ترک کر کے ملک کے مفاد کا سوچنا پڑے گا. کیا کانفیڈنس بلڈنگ میجرز آپ سمجھتے ہیں اس وقت ہو سکتے ہیں، اور اس کے لیے پہلا قدم کس کو لینا چاہیے یا پڑے گا؟ یہ فیصلہ کر لیں کہ ہمارے ملک میں الیکشن چوری نہیں ہوگی. یہ فیصلہ کر لیں. الیکشن کی چوری کا مطالبہ ہے نا، وہ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ مینڈیٹ چوری شدہ واپس کریں. یہ جب تک آپ یہ کام نہیں چھوڑیں گے آپ کا ملک آگے نہیں چلے گا. یہ بات کسی کو سمجھ نہیں آتی. جب الیکشن چوری ہوتا ہے، ایک بینیفیشری ہوتا ہے جس کو فائدہ ملتا ہے، ایک کو نقصان ہوتا ہے. لیکن آخر میں نقصان عوام کا اور ملک کا ہوتا ہے. اور جب ہم کہتے ہیں کہ اس ڈیڈ لاک کو توڑنے کے لیے ٹیبل پہ بیٹھیں گے تو کیا اس کا پہلا ٹاکنگ پوائنٹ عمران خان کی رہائی بنتا ہے؟ کیونکہ پی ٹی آئی تو یہی مطالبہ لے کر آئی. بیل دے دیں، ٹیبل پر آ جائیں. کوئی بیل دینے سے قیامت آ جائے گی؟
پولیٹیکل لیڈر کبھی کو بھاگا ہے ملک سے. احسن اقبال صاحب نے کل اسٹیٹمنٹ دی, انہوں نے کہا پتہ نہیں ہم سے یہ سوال بار بار ہوتا کیوں ہے, ہم نے تھوڑی دینی ہے بیل بھی, نہ ہم نے دینی ہے رہائی بھی ہم نے نہیں کرنی, ہم تو حکومت ہے, ہم عدلیہ تھوڑی ہیں. دیکھیں احسن اقبال صاحب بھی جانتے ہیں کون بیل دیتا ہے اور کون نہیں دیتا, سب جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, وہ بھی جانتے ہیں, آپ بھی جانتی ہے. وہ بیل دے دیں تاکہ آگے ٹیبل پہ بات ہو سکے. یہ نظام جو آج ہے یہ نہیں چل رہا, یہ نہیں چل سکتا, یہ غیر فطری ہے, یہ نہیں چل سکتا. اس بات کا اعتراف کر لیں, آگے کو دیکھیں کہ ہم نے کیسے معاملات کو درست کرنا ہے. لیکن ابھی تک خبریں سر تو یہ ہیں کہ آپریشن یا کریک ڈاؤن, جس کو آج کل ایک نیا لفظ آ گیا ہماری اس کے اندر ڈکشن کے اندر کہ کریک ڈاؤن ہوتا ہے, جی کریک ڈاؤن بھی سخت ہوگا, مزید پکڑ دکڑ ہوگی. کے پی کے گورنمنٹ کے بارے میں تو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ انہوں نے سارے وہ لوازمات پورے کر دیے ہیں جو کہ گورنر راج لگانے کے لیے ہونے چاہیے, وہ وفاق پر حملہ آور ہوئے ہیں, تو گورنر راج بھی لگ سکتا ہے, آج کابینہ میں ڈسکس ہوا. لگا دیں تو اس سے مزید ٹینشن بڑھے گی اور کیا ہوگا, مزید ہوگی. یہ سوچے نا کیسے ہم یہاں پر پہنچے ہیں, وہ کوئی کسی کی دشمنی میں آئے ہیں, وہ حق مانگنے آئے ہیں. وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے, ہمارا حق ہمیں دیں. آپ اس کا مداوع کریں, اس بات کا حل نکالیں کہ ملک کے الیکشن چوری نہیں ہوں گے, جس کا مینڈیٹ ہے اس کو ملے گا, ملک آگے چل سکے. سب یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے کیسے ملک چلانا ہے. سر تھوڑا سا پی ٹی آئی کے سرکلز میں کیا ہوا, آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ یہ جو اب آپ کو پتہ ہے طرح طرح کی باتیں ہیں کہ ہائی جیک کر لیا پارٹی کو کسی نے, محسن نقوی صاحب آ کے خبر یہ دیتے رہے سارا ٹائم کہ کون پارٹی کا ٹیک اوور کر رہا ہے, وہ اپنے کام کی بات نہیں کر رہے تھے. تو کچھ اس طرح کا معاملہ آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر مس مینج ہوا سارا کچھ؟ دیکھیں پی ٹی آئی میں ایک بڑی واضح حقیقت ہے, اب ہم اس کو مانے یا نہ مانے, جو نظر آتی ہے. وہاں پر ایک آدمی ہے جو جیل میں عمران خان, اور نیچے ورکر ہے, ووٹر ہے, بیچ میں کچھ بھی نہیں ہے. بیچ میں جو ہے وہ روز چہرے بھی بدل جاتے ہیں, ان کی وفاداریاں پتہ نہیں کدھر ہوتی ہیں, وہ کبھی ایک بات کرتے ہیں کبھی دوسری بات کرتے ہیں. نہ میرا خیال ہے جو ورکر اور ووٹر ان پہ یقین رکھتا ہے, اور نہ ہی جو ان کا لیڈر ہے ان پہ یقین رکھتا ہے. پھر اب یہ باتیں ہونے لگ گئی ہیں جی کہ پارٹی بین ہو جائے گی. کہنے والے لوگ وہ ہیں جو آ کے, چاہے ہم ان کے بارے میں کچھ بھی کہیں, وہ جو پریڈکشنز کر رہے ہیں وہ سم ہاؤ صحیح ہو رہی ہیں. فیصل واؤڈا نے کہا جی کہ پی ٹی آئی بین ہونے جا رہی ہے. ووٹر بین ہو جائے گا کیا؟ ہاں, ورکر بین ہو جائے گا. ووٹر نے آ کر ووٹ ڈالنا ہے. 8 فروری کو آپ نے دیکھا نہیں ہے کیا ہوا ہے ملک کے اندر, کوئی نشان نہیں تھا. وہ معاملہ بڑھ جائے گا. حکومت کی کوئی ایسی پرفارمنس نہیں ہے کہ لوگ اس کی طرف دیکھیں گے. میری نظر میں حکومت دونوں جو جماعتیں حکومت میں ہیں ان سے ووٹر کم ہی ہو رہا ہے, بڑھ نہیں رہا ان کے لیے. اس بات کا احساس ہونا چاہیے. بین بہت جماعتیں یہاں بین ہوئی ہیں پہلے, بین ہونے سے ملک نہیں چلتے, بین ہونے سے آپ کی سیاست نہیں چلتی, اور فائدہ بھی کوئی نہیں ہوتا. تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے ماضی میں بھی ہوتا رہا, اس وقت جو ہے کرٹیسائز کرنے میں بہت پیش تھے یہ سب لوگ جو اس وقت اقتدار میں ہیں. مطیع اللہ جان صاحب سر پہلے تو پتہ یہ چلا کہ وہ غائب ہو گئے ہیں, کہاں ہیں کوئی پتہ نہیں. اب ان کو پیش کر دیا گیا ہے, پتہ نہیں آپ کی نظر سے وہ پرچہ گزرا ہے کہ نہیں جو ان پہ کاٹا گیا ہے. لیکن اس سے زیادہ مزے کا خیز چیز میں نے ان 2-4 دنوں میں اور کوئی نہیں دیکھی ہے کہ ان کے اوپر جو کچھ بن سکتا تھا وہ ڈال دیا انہوں نے. کسی کو پولیس والے کو جو ہے وہ ہٹ بھی کیا ہے, ان کے پاس سے کوئی ڈرگز بھی نکلی ہیں, وہ دہشت گردی کے کچھ معاملات میں بھی انوالوڈ رہے ہیں. چلے ایک چیز تو قدر مشترک ہے نا پچھلی حکومت اور حکومت میں, دونوں مطیع اللہ جان کو اندر کرنے کے چکر, دونوں مطیع اللہ جان صاحب کو پہلے انہوں نے پکڑا ہوا تھا مطیع اللہ جان کو, انہوں نے سر مقدمہ نہیں بنایا تھا, انہوں نے چھوڑ دیا تھا. یہ تھوڑا ایک قدم آگے ہی جائیں گے تو وہ گولیاں نہیں چلاتے تھے, گولیاں بھی چلا چکے ہیں. میرا خیال ہے مطیع اللہ جان کا پیچھا چھوڑ دے تو غلطی ہوئی, اب ہم ان کی جگہ معافی مانگ لیتے ہیں, مطیع اللہ جان کا پیچھا چھوڑے نہیں. لیکن سر ایک حکومت جو پچھلے 2-3 دن سے اگین وہ جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ یہ کہہ رہی ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ لوگ مر گئے تو ان لاشوں کا ثبوت دیں. اس گورنمنٹ کی واچ میں ایک جرنلسٹ کے اوپر مقدمہ ہو جاتا ہے کہ وہ دہشت گردی کی ایکٹیویٹیز میں ملوث ہے, تو پھر ثبوت تو دینا چاہیے نا کہ وہ دہشت گرد کیسے ہے. دیکھیں جمہوری حکومتیں یہ کام نہیں کرتی. آج مسلم لیگ نون کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے. کل ہم اسی بات کی پہ تنقید کرتے تھے, پروٹیسٹ کرتے تھے, مطیع اللہ جان کے گھر جاتے تھے. بالکل میں یہ آج آپ مطیع اللہ جان کے پھر گھر جائیں نا, ان سے بالکل. شہباز شریف صاحب کا ٹویٹ ہے اس ٹائم کا کہ جو بھی اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں اس کے اندر ریاست انوالوڈ ہے, پرائم منسٹر ذمہ دار ہوگا اگر ان کے ساتھ کچھ ہوا. تو آج تو وہ خود وزیر اعظم ہے. یہ کہہ رہا ہوں, بھول جاتے ہیں. یہ تاریخ کے سبق ہیں, تاریخ دہرانے سے کچھ نہیں ملے گا. جو میڈیا کو جس طریقے سے مزل ویسے بھی کیا گیا ہے اس پورے ٹائم کے اندر, what do you have to say about that? اس سے کبھی فائدہ کیا رپورٹنگ ہم نے کی سر؟ لوگوں نے ٹویٹر, سوشل میڈیا, ایکس کو دیکھ کے ہماری کریڈیبلٹی تو سر گئی.
उसको देख के खबरों को अपडेट, अपने आप को अपडेटेड भी रखा, और हम जो कुछ यहाँ से कहते हैं वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन लोग अब मानते भी नहीं आदि। जी बिल्कुल, लोग नहीं मानते, वो कहते हैं तो पता नहीं किसकी बातें कर रहे हैं। देखिए ये सेंसरशिप बड़े पुराने जमाने की बातें खत्म हो गई हैं। अब आपने VPN भी था, VPN भी बंद कर दिए हैं ना, कोई अजीब तमाशे हमने किए हुए मुल्क के अंदर। हमने IT हब भी बनाना आगे जा रही है, ओपन अप हो रही है, पाकिस्तान बंद हो रहा है। पाकिस्तान की पॉलिसीज जो है वो मुल्क को बंद कर रही हैं। ये हम नॉर्थ कोरिया बन जाएंगे इस तरह चलते गए। सरदे भी बंद कर देंगे, TV भी बंद कर देंगे, इंटरनेट भी बंद हो जाएगा। अब तो आपको वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि वहाँ की मिसालें जो है हमारे प्रोग्राम में आजकल कोट हो रही हैं कि वहाँ पर भी तो ऐसा होता है, यहाँ हुआ तो क्या हुआ। सो प्रॉब्ली यू आर राइट, आपने सही रीड, टारगेट वही है, आपने सही रीड किया कि हम उस तरफ जा रहे हैं। सर आखिर में ये जो सारी इस वक्त एक सिनेरियो है, मैं फिर वही सवाल पूछूंगी कि आपको इस वक्त इसमें से वे आउट क्या नजर आता है? बैक फुट पे सबसे पहले किसको जाने की जरूरत है? स्टार्टिंग पॉइंट चले मैं कहती हूँ क्या हो सकता है, क्योंकि एक राय इस वक्त प्रेवलेंट है कि वो जो PTI कह रही है ना कि जिन लोगों के मुकदमात जिन पर शुरू हो गए हैं, सियासी जो कैदी हैं, उनको कम से कम रिहा कर दिया जाए, दैट इज द इजीएस्ट थिंग टू डू, वहीं से शुरू कर लें। सियासी कैदी रिहा हो जाते, सबको पीछे हटना पड़ेगा, टेबल पे बैठना पड़ेगा। हुकूमत बदकिस्मती से सिर्फ इक़्तिदार की बात कर रही है, मुल्क की बात नहीं कर रही। नाज़रीन, शाहिद खकान अब्बासी का कहना था कि उन्होंने खुद अपने हलके में 2 जनाजों को देखा जो PTI के मार्च में शामिल थे और उन्हें सीधी गोलियां मारकर शहीद किया गया है, और उनके जनाजों का ऐनी शाहिद शाहिद खकान अब्बासी खुद है। शाहिद खकान अब्बासी का कहना था कि ये बिल्कुल भी हकीकत नहीं है कि इन्होंने PTI के मार्च पर डायरेक्ट फायरिंग नहीं की। शाहिद खकान अब्बासी का ताल्लुक तो चले पाकिस्तान से है, लेकिन अगर आप BBC न्यूज देख लें, CNN न्यूज देख लें, गार्डियंस देख लें, जितने भी इंटरनेशनल अखबार हैं या चैनल्स हैं, जितना भी इंटरनेशनल मीडिया है, उन्होंने इन तमाम रिपोर्ट्स को जमा किया और ये हकीकत सबके सामने आया कर दी कि किस तरह से जाली मैंडेट पर आई हुकूमत ने निहत्ते शहरियों पर डायरेक्ट फायरिंग की है। पुरअमन मुजाहिरीन पर इस तरह से गोलियां चलाकर उन्हें शहीद कर दिया गया, बहुत से लोग जख्मी भी हुए, और अब उनके डाटा को छुपाने के लिए इन्होंने हॉस्पिटल्स के तमाम रिकॉर्ड्स को गायब करना शुरू कर दिया है। अब BBC न्यूज ने कुछ इन्वेस्टिगेशन करते हुए ये बताया कि कुछ डॉक्टर्स का ये कहना है, उनका नाम सामने ना लाया जाए, लेकिन उन्होंने जितने ऑपरेशन उस रात में किए उतने ऑपरेशन उन्होंने कभी नहीं किए, जिसमें बहुत से लोगों को गोलियां मारकर शहीद किया गया और गोलियों से कुछ लोग बहुत ज्यादा जख्मी भी थे। कुछ डॉक्टर्स का कहना था कि हम मजबूर हैं हुकूमत के हाथ, हम पर बहुत ज्यादा प्रेशर है, हमारी नौकरी भी जाएगी और मुसीबत में भी फंस सकते हैं, इसी वजह से हम सामने आकर ये सब कुछ नहीं बता सकते, वरना हम सामने आकर इस हकीकत से पर्दा हटाते कि किस तरह से जाली मैंडेट पर आई हुकूमत और इनके सहूलतकारों ने निहत्ते पाकिस्तानी शहरियों पर सीधी गोलियां बरसाकर उन्हें शहीद कर दिया। क्योंकि नाज़रीन, जाली मैंडेट पर आई हुकूमत ये पूरी कोशिश कर रही है कि किसी न किसी तरह से ये जो इन्होंने निहत्ते पाकिस्तानी शहरियों पर जुल्म और जबर किया है इसको छुपाया जाए। इंटरनेशनली तमाम ममालिक की नजरें इस वक्त पाकिस्तान पर है, बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले ममालिक की नजरें भी पाकिस्तान पर है, उन्हें इन तमाम खबरों का इल्म है, इसी वजह से अब ये तमाम हकायक को छुपाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। PTI की अपनी क़यादत में भी कुछ बूट पॉलिशी लोग मौजूद हैं जो ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरह से इस मामले को रफा दफा किया जाए। PTI में मौजूद वो लोग जो इमरान खान के साथ वफादार हैं, उनको चाहिए कि वो इन जैसे गद्दारों की शनाख्त करें और ऐसे लोगों को अपनी पार्टी से दूर करें। KPK का इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बैरिस्टर सैफ, इन जैसे लोग चाहते हैं कि किसी न किसी तरह से ये मामला दबाया जाए, क्योंकि ये लोग शुरू से ही कठपुतली रहे हैं और ये वो लोग हैं जिन्हें जबरदस्ती PTI की नशिस्तों पर बिठाया गया, क्योंकि इमरान खान को या तो ये बात बताई नहीं गई या अभी तक इमरान खान से ये बात छुपाई गई है कि बैरिस्टर सैफ जैसे लोग इस वक्त PTI की क़यादत में मौजूद हैं, जो PTI को अंदर से खोखला कर रहे हैं और इस वक्त भी जाली मैंडेट पर आई हुकूमत का बयानिया लेकर चल रहे हैं। इस वक्त नून लीग की जाली मैंडेट पर आई हुकूमत पूरी तरह से ये बयानिया बना रही है कि हमने कोई भी फायरिंग नहीं की, PTI के मार्च खुद ही दुम दबाकर सब भाग गए। नाज़रीन, आप खुद अंदाजा करें कि वो लोग जिन्होंने इतने जुल्म बर्दाश्त किए, इतनी शेलिंग बर्दाश्त, लाठी चार्ज बर्दाश्त किया, उन्हें नमाज पढ़ते हुए कंटेनर से नीचे फेंक दिया गया, तब भी वो वहां से नहीं भागे, तो ऐसा क्या हुआ कि 15 मिनट के अंदर अंदर ही तमाम 1 से 1.5 लाख का मजमा बिखर गया और उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया गया। इस बात से बिल्कुल जाहिर होता है कि वो लोग जो सब कुछ बर्दाश्त करने के बावजूद नहीं भागे थे, तो उन पर सीधी गोलियां चलाई गई, तो तभी उन्हें जाना पड़ा। एक तरफ हम इसराइल की मजम्मत करते हैं कि उन्होंने फलस्तीन के लोगों पर जुल्म सितम किया और वो निहत्ते फलस्तीनियों को मार रहे हैं, शहीद कर रहे हैं। अब इस बारे में हम खुद क्या कहेंगे, इंतहाई अफसोसनाक बात है, दिल दहला देने वाला वाकया है। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। नाज़रीन, आपके इस बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।